بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں پروفیسر جمشید خان اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کا مہمان ہوں۔ میں اپنا ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ یعنی مغربی سیاسی افکار، ماڈرن جدید دور جو مغربی سیاسی افکار کا دور ہے، اسی دور پہ اپنے لیکچرز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور شروع کر رہا ہوں۔ مغربی سیاسی فکر کا جو جدید دور ہے وہ میکیاویلی سے شروع ہوتا ہے، اور میکیاویلی کو اس دور کا بانی یا آرکیٹیکٹ، پائنیئر یا فادر آف دا ماڈرن ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مغربی سیاسی فکر مختلف سیاسی افکار، نظریات، انقلابات اور تحریکوں کا نچوڑ اور مجموعہ ہے۔ لہٰذا اس دور کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ضرورت بھی ہے، ایک علمی ضرورت بھی ہے، امتحانی ضرورت بھی ہے کہ ہم جدید جو مغربی سیاسی فکر کا جدید دور ہے، اس سے پہلے دو ادوار گزرے ہیں جن کو اینشنٹ پیریڈ یا دور قدیم اور دوسرا میڈیول پیریڈ یا قرون وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ ہم ان دونوں ادوار کا بھی مختصر تذکرہ کریں اور ان ادوار کی مختصر سی صفات بھی بیان کریں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کے لیے یہ جو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی ماڈرن ہے، اس کو بہتر انداز سے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ اور مشکل نہیں ہوگی۔ ویسے سیاسی افکار اور انسانی افکار، یہ سیاسی افکار بھی انسانی افکار ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کو اہل علم اور اسکالر لوگ فلسفہ بھی کہتے ہیں، اور ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے کہ فلسفہ جو فلاسفی سے بنا ہے، اور فلاسفی ایک مرکب لفظ ہے یونان کے دو الفاظ کا، یونانی زبان کے دو الفاظ کا، یعنی فیلو یا فیلیا اور صوفیا، جس کے معنی علی ترتیب محبت اور دانش کے ہیں، یعنی علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ محبت، اور اس محبت کی بنیاد پر پھر ایک حقیقت کو تلاش کرنا، اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ اور سیاسیات چونکہ یہ سیاست کا علم ہے، ریاست کے اندر مختلف اداروں کا علم ہے، ریاست کے اندر بہت سارے شعبہ جات کا علم ہے، اور ریاست، اس کی اوریجن، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس ارتقاء کے حوالے سے جتنے بھی نظریات ہیں، تو یہ اسی کا علم ہے۔ لہٰذا ہم سیاسی فلسفے کو یا سیاسی افکار کو جنرل فلسفے سے کسی بھی صورت وہ جدا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جہاں پہ سیاسی افکار یا سیاسی فلسفے کی بات آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات لازمی طور پر ہونی چاہیے کہ سیاسی افکار یا سیاسی فلسفہ یا سیاسی فکر فلسفے ہی کا ایک شاخ ہے، اسی کا ہے ایک برانچ، اس کو آپ سمجھے۔ ہم کہتے ہیں، اور اہل علم لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ انسانی فکر اور انسانی فلسفہ جسے ایک منظم انداز میں، ایک مدون انداز میں ترتیب دیا گیا یا شروع کیا گیا، اور وہ جو پہلا انسان تھا یا جو پہلا فلسفی تھا کہ جس نے سوالات کیے تھے، اس کائنات کے بارے میں سوالات کیے تھے، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، ستارے ہیں اور سیارے ہیں، ان کے حوالے سے اس فلسفی نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، اور اس کا نام تالیس تھا۔ تالیس یونان ہی میں پیدا ہوا تھا، یونان کی ایک کالونی تھی جہاں پہ یونان کی حکمرانی تھی، وہاں پہ پیدا ہوا تھا۔ یہ 624 قبل مسیح کی بات ہے، 624 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا، اور 545 قبل مسیح میں وہ یونان ہی میں فوت ہوا۔ اس نے سب سے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو کائنات ہے ہمارے سامنے ہمیں جو نظر آ رہی ہے، یہ کائنات کہاں سے آئی ہے، اور اس کائنات کا جو بنیادی جوہر ہے یعنی سبسٹانس ہے، وہ جس سے کائنات بنی ہے، تو وہ سبسٹانس کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے بہت سارے اور بھی سوالات اٹھائے تھے، اور پھر اپنے تجربے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس نے سایوں کی مدد سے ہم سنتے ہیں کہ پیرامڈس آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر کے جو پیرامڈس تھے،
جو مصر کے اہرام تھے پیرامڈس آف ایجپٹ، ان کی سایوں کی مدد سے ان کو ناپا تھا، اور صحیح اس کا شمار، ان کا حساب کتاب صحیح آیا تھا. اور اسی طرح اس نے سمندر میں آنے والے جہازوں کے حوالے سے کنارے سے یہ پتہ لگایا تھا کہ شاید یہ جو زمین ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے تو شاید یہ اس طرح نہ ہو، اور یہ کیا ہو، یہ گول ہو. اسی طرح سورج گرہن کے حوالے سے اس نے تاریخ کا تعین کیا تھا اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ اسی دن کو سورج گرہن ہوگا، اور وہ بھی سچ ثابت ہوا تھا. تو تاریخ دان یہ کہتے ہیں، اسکالر یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا معلوم فلسفی علمی دنیا میں، جو دنیا کی علمی تاریخ ہے اس میں معلوم فلسفی تالیس تھا جو یونان کا تھا. لیکن ان کے ہاں ایس سچ ہمارے لیے کوئی سیاسی افکار و نظریات نہیں ملتے یا بہت کم ہی ملتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پلیٹو یا افلاطون جو 428 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا یونان ہی میں، اور جس نے سب سے پہلے یونان میں اپنے ایک مدرسے یا یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور جسے مغربی دنیا اپنی پہلی یونیورسٹی تصور کرتی ہیں. اور یہ پلیٹو یا افلاطون 347 قبل مسیح میں فوت ہوا تھا، اور یہ ایک مشہور فلسفی سقراط کا شاگرد تھا. سقراط کے بارے میں یہ ہے کہ ہی واز دا فادر آف ویسٹرن فلاسفی، وہ مغربی فکر کا باپ تصور کیا جاتا ہے. اور یہی افلاطون جو سقراط کے شاگرد تھے، پھر افلاطون کے بعد ان کا ایک مائناز اور قابل شاگرد ارسطو پیدا ہوا، جس نے اپنے افکار، اپنے نظریات ہر میدان میں، فلسفے کے ہر میدان میں اس نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام اور اس کا فلسفہ بھی یاد رکھا جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ تالیس کے ہاں تو ہمیں ایسے سچ سیاسی افکار اور نظریات پر کوئی خاص کام نہیں ملتا، اگرچہ وہ فلسفے کے بانی ہی تھے، لیکن وہ پہلے ہی شخصیت جس نے سیاست پر ایک مدون اور ایک جامع کام کیا، اور سیاست میں ریاست کے لیے، حکومت کے لیے جسٹس اور انصاف کے حوالے سے، کمیونزم کے حوالے سے مختلف قسم کے نظریات پیش کیے، وہ افلاطون تھے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ 427 قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوئے تھے، اور 347 قبل مسیح میں وہ فوت ہو گئے. ریپبلک ان کی مشہور کتاب ہے سیاست پر. ریپبلک کے اندر جتنی چیزیں میں نے پہلے ڈسکس کی، اس کا کمیونزم اور جسٹس اور انصاف اور گورنمنٹ کی اقسام، ریاست کی قسمیں، آئین اور قوانین اور لاز اور فلسفی بادشاہ، اس کے بارے میں ان کے بہت ہی ضخیم انداز میں انہوں نے کام کیا ہے. اور یہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ مغربی سیاسی فکر میں، یعنی سیاسی فکر میں وہ پہلے فلسفی ہے، یعنی ہی ایز کنسیڈر دا فادر آف ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی. اور میں نے پہلے کہا کہ جنرل فلاسفی میں، یعنی فلاسفی میں سقراط کو جو وہ بھی یونان ہی کہتے ہیں، اور 469 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، اور 399 قبل مسیح میں فلسفے ہی کی بنیاد پر اس کو زہر کی سزا دی گئی، یعنی ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، اور ان کو فلسفے کا پہلا شہید بھی کہا جاتا ہے. فلسفے کے پہلے شہید کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے. یہ تین مشہور فلسفی یعنی سقراط، پلیٹو، افلاطون اور ارسطو، یہ یونان سے ان کا تعلق تھا. اور یہ مغربی سیاسی فکر کا جو پہلا دورانیہ تھا، جسے ہم قدیم دور کہا جاتا ہے، ان تینوں کا تعلق اسی قدیم دور سے یونان سے تھا. ان کے ساتھ ساتھ روم کا فلسفہ، روم کی شہری ریاست، اور پھر جب وہ شہری ریاست سے جمہوریہ بن گئی، جس کا میں اپنے دوسرے لیکچر میں تفصیلی تذکرہ کروں گا. تو جمہوریہ بن گئی، اور پھر جمہوریہ بننے کے بعد روم ایک سلطنت بن گئی، عظیم سلطنت بن گئی، اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر روم نے بادشاہت کی، حکمرانی کی. تو یونان کے ساتھ ساتھ، میرے کہنے کا میرا مطلب یہ تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یونان کے ساتھ ساتھ روم کا بھی فلسفے میں ایک حصہ تھا. اور ہم دور قدیم میں پولیبیس اور اس طرح جو ہے نا وہ سینیکا اور سیسرو، یہ تین مشہور نام ہیں جن کا فلسفے کے مختلف موضوعات کے اوپر بڑی شاندار اور قابل قدر کیا کہتے ہیں کتابیں ہیں انہوں نے لکھی ہے. تو یہ تین، یعنی پولیبیس یہ پیدا ہوئے تھے 200 قبل مسیح میں، اور 118 قبل مسیح میں فوت ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا
وہ سیسرو تھا جو 106 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 43 قبل مسیح میں فوت ہوئے، اور اس کے بعد سینیکا جو 4 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 56 یا 55 بعد مسیح میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو مغربی سیاسی فکر کا جو ابتدائی دورانیہ ہے، اور میں نے جس طرح تذکرہ کیا کہ اس میں روم اور یونان دونوں کے فلسفی شامل ہیں، اور یہ دورانیہ یعنی سیاسی فکر کی تاریخ میں تو تالیس سے شروع ہوتا ہے، لیکن ایک منظم سیاسی فکر کی تاریخ کا جو اس میں کا بانی ہے وہ پلیٹو یا افلاطون ہے۔ یہ دور باقی مغربی سیاسی فکر کے 2 ادوار سے مختلف ہے، اس کا دورانیہ بھی مختلف ہے۔ یہ دورانیہ شروع ہوتا ہے یعنی جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ 624 قبل مسیح میں تالیس پیدا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ 545 قبل مسیح میں فوت ہو گئے۔ یہ دورانیہ چلتے 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 تقریباً یعنی 700 قبل مسیح عیسوی سے 700 عیسوی قبل مسیح سے شروع ہو کے تقریباً 5ویں صدی بعد مسیح یعنی اے ڈی، اس کو ہم عیسوی کہتے ہیں، یہاں تک چلتا ہے، اور تقریباً یہ 1000 سے کچھ اوپر دورانیے پر مشتمل ہے۔ اور سیاسی فکر، تاریخ، سوشیالوجی اور فلسفے کے جو ماہرین ہیں وہ اسی دور کو دور قدیم یا اینشنٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو جدید سیاسی افکار ہے اور جو میرا بنیادی ٹاپک ہے، جو پی ایم اے، سی ایس ایس، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور بی ایس پولیٹیکل سائنس، اور اس طرح فلسفہ اور سوشیالوجی کے طلبہ کے لیے، تاریخ کے طلبہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے دورانیہ ذکر کیا، جس کا میں نے مختصر سا تاریخی جائزہ بھی لیا تالیس سے شروع ہو کے، اور اس میں 3-4 مشہور فلسفی یونان کے میں نے گنے شامل کیے، اور 3 فلسفی اس میں مشہور بہت زیادہ ہے، بہت سارے ہیں، لیکن جن کا نام آج تک بھی زندہ ہے اور لوگ ان کو لیتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ پولیبیس اور سیسرو اور سینیکا تھے۔ ان کا تعلق روم سے تھا، اور جس طرح میں نے کہا کہ روم کی الگ ایک ہسٹری میں اپنے دوسرے لیکچر میں بیان کروں گا کہ کس طرح روم ایک شہری ریاست بنی، اور پھر وہاں سے جمہوریہ بنا روم، اور جمہوریہ سے وہ امپائر بنا یعنی رومن سلطنت، اور رومن سلطنت سے چلتے چلتے اس میں کرسچینٹی کس طرح آ گئی، اور پھر کرسچینٹی نے زندگی کے تمام شعبہ جات پر کس طرح اپنا کنٹرول حاصل کیا، اور کرسچینٹی زندگی کے تمام تعلیمات پر حاوی ہو گئی۔ یہ میرا دوسرا لیکچر ہوگا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں جو یہ ابتدائی دور ہے یا قرون اولیٰ ہے یا اینشنٹ پیریڈ ہے، اس کی مختصر صفات، مختصر کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے رکھوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مغربی سیاسی فکر کا یہ نقطۂ آغاز ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو اینشنٹ پیریڈ ہے روم اور یونان کے مختلف فلاسفرز پر مشتمل ہے، اور جو تالیس سے شروع ہوتا ہے، یہ مغربی سیاسی فکر کا نقطۂ آغاز ہے، یہ اس کا ابتدا ہے۔ اور اس دور میں جو سیاسی فکر تھی وہ مذہب سے اور اخلاقیات سے تقریباً مذہبی تعلیمات اور اخلاقی تعلیمات سے مکمل طور پر آزاد تھی۔ وہ انٹلیکچول اسپیکولیشن کرتے تھے، یعنی ذہنی قیاس آرائیاں، ذہنی تفکرات وہ کرتے تھے، اور کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں جن کا زیادہ تر فوکس یونیورس پہ تھا، یعنی سورج پہ اور اس طرح پانی پہ اور سمندر پہ، سیاروں پہ، ایسٹرانومی فلکیات کے حوالے سے ان کے زیادہ تر نظریات تھے۔ ان کے حوالے سے یہ قیاس سے، سوچ اور تفکر سے کیا کرتے تھے، وہ کام لیتے تھے، اور انہی تفکرات اسپیکولیشن کی بنیاد پر پھر وہ مختلف قسم کے قوانین وضع کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یونانی فلسفہ یہ اس کی مذہب اور اخلاقیات سے آزادی اور ایک اسپیکولیٹیو قسم کا تھا، یعنی قیاسی قسم کا تھا۔ وہ جو بڑے بڑے مشہور اسکالرز تھے وہ قیاسیات سے بہت زیادہ وہ کرتے تھے، وہ لیتے تھے، کام لیتے تھے، اور ذہنی سرگرمیوں سے وہ کام لیتے تھے۔ انٹلیکچول ایکٹیویٹیز، ذہن میں جو کچھ چیز آتی تھی سوچتے تھے، تفکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے، کائنات میں نظر دوڑاتے تھے، کائنات کی مختلف چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن وہ تلاش کرتے تھے، اور پھر ان کی بنیاد پر وہ اپنے تخیلات اور نظریات وضع کرتے تھے، یعنی مشاہدات کی بنیاد پر وہ پھر اپنے نظریات وضع کرتے تھے، اور کائنات کے حوالے سے اپنا
اپنا اپنا ایک جو فلسفیانہ نظام تھا اس کو وضع کرتے تھے، لیکن سب سے اہم بات کہ اس وقت فلسفے پر یعنی سیاسی فلسفے پر یا عام فلسفی پر زندگی کے دیگر دوسرے مختلف شعبہ جات پر مذہب حاوی نہیں تھا۔ جو مذہب تھا، جو ریلیجن تھا وہ ہر انسان کا اپنا اپنے گاڈ تھے اور گاڈس تھے، گاڈس تھیں، اور وہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ بہت ساری دیومالی کہانیاں بھی ان کے ساتھ وہ منسوب کر چکے تھے، لیکن سیاسی فکر میں اور فلسفیانہ افکار میں مذہب کا جو تھا نا وہ اتنا وہ کیا تھا، وہ ان کا اتنا اس میں رول نہیں تھا۔ اور نیچر میں یعنی اس فلسفے کی جڑ ہمیں نیچرلزم، فطرتیت میں ہمیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اس فلسفے کی کیا تھی کہ خصوصیات تھی، اور ایک اہم اور آخری جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ مغربی سیاسی فکر کے قرون اولیٰ میں یعنی اینشنٹ پیریڈ میں جو ریاست تھی، گورنمنٹ تھی، اور اس طرح پرائیویٹ پراپرٹی یعنی نجی املاک تھے، تو یہ نیچرل تصور کیے جاتے تھے، یہ انسان کی فطری ضرورت تصور کیے جاتے تھے۔ اور ان فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ فطرت نے انسان کے ساتھ گورنمنٹ اور اس طرح اسٹیٹ اور پرائیویٹ پراپرٹی پہ جو ان کا حق ہے، یہ فطرت نے ان کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو، ان حقوق کو وہ فطری حقوق کہتے تھے۔ اور یہاں پہ میں یہ ڈفرینسیشن اس لیے کرتا ہوں کہ جو قرون وسطیٰ ہے اور 1000 سالہ دور پر مشتمل ہے، اور جو 5ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور آگے چل کے 15ویں صدی عیسوی تک پہنچتا ہے، اور جسے ڈارک ایج بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ پھر گریٹ رومن امپائر میں کرسچینٹی نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کیا تھا۔ تو وہاں پر جب ہم قرون وسطیٰ کا فلسفہ ہے اور قرون وسطیٰ کے سیاسی فکر کی صفات اور خصوصیات ہیں، تو جب ہم ان کو علیحدہ کریں گے، ایک ڈفرینسیشن کریں گے ماڈرن فلسفی کے ساتھ اور اینشنٹ فلسفی کے ساتھ، تو تب وہاں پر بھی یہ بات مزید کلیئر ہوگی کہ یہاں پہ کیا ضرورت تھی کہ ہم نے اینشنٹ جو فلسفی تھی یا پولیٹیکل فلسفی تھی، سیاسی فکر تھی، اس کی صفات اور اس کی خصوصیات ہم نے باقی 2 ادوار سے کیوں علیحدہ کیے۔ تو وہاں پہ ہمیں جب ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی، اور تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو تینوں ادوار ہیں، ان کی صفات اور ان کی کریکٹرسٹکس اور خصوصیات ایک دوسرے سے بڑی حد تک علیحدہ ہیں، اور جنہیں ہمیں سمجھنے کے لیے انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ان کریکٹرسٹکس اور صفات اور خصوصیات کو نہ سمجھیں تو پھر جو مغربی سیاسی فکر ہے اور بہت بڑی پیچیدگیوں، تحریکوں، انقلابات پر مشتمل ہے، نظریات ہے، سیکولرزم ہے، نیشنلزم ہے، لیبرلزم ہے، اسٹیٹ کا جو ماڈرن کنسیپٹ ہے، اور اس طرح اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ پراپرٹی ہے، نجی املاک ہے، پھر نکولو میکیاولی کا فلسفہ ہے، ہابز ہے، لاک ہے، روسو ہے، سوشل کنٹریکٹ تھیوریز ہے۔ تو ان کو تب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم بطور تمہید مغربی سیاسی فکر کے تینوں ادوار سے واقف ہو، اور مختصر خصوصیات، ان تینوں ادوار کی مختصر خصوصیات ہمارے سامنے ہو، تو انشاءاللہ پھر ہمیں آگے مغربی سیاسی فکر کو سمجھنے میں، سیاسی فلسفے کو سمجھنے میں، مغربی فلسفے کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ آپ اس لیکچر کے بعد جو میرا دوسرا لیکچر ہوگا اور مغربی سیاسی فکر کی سمجھنے کے لیے انتہائی اہم لیکچر ہوگا، تو وہ ہوگا کہ عظیم رومن سلطنت کے عروج اور زوال کی کہانی، اور اس عظیم رومن سلطنت میں کرسچینٹی کی انٹری اور کرسچینٹی کی بطور سرکاری اور آفیشل مذہب کے منظوری، اور پھر اس دور کا ڈارک ایج میں چینج ہونا، اور پھر ڈارک ایج سے 1000 سال بعد نکلنا، رینیسا یعنی شانیہ کی نشاط ثانیہ کی تحریک، اور اس طرح اصلاح عیسائیت یا کلیسا کی جو ہے نا تحریک ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو آپ میرے وہ لیکچر ضرور جو ہے نا ان کا انتظار کیجیے گا، تاکہ آپ کو مغربی سیاسی جو فکر ہے اور فلسفہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تحریکیں ہیں، انقلابات ہیں، نظریات ہیں، افکار ہے، تاکہ آپ کو ان سب کو بہتر طور پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ میرے دوسرے لیکچر کا انتظار کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، جہاں بھی ہو
خوش رہے اور خرم رہے.